الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور معزز بھائیوں، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ چل رہا ہے. محرم پہلا مہینہ ہے، صفر دوسرا مہینہ ہے. آج کے اس مذاکرے میں ماہ سفر منحوس ہے یا منحوس نہیں ہے، اسلامی شریعت کیا بتلاتی ہے، اس کے متعلق مذاکرہ ہوگا، جس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ نفع اور نقصان کے مالک صرف اور صرف اللہ ہے. کسی چیز کے اندر، کسی جانور کے اندر، کسی آدمی کے اندر، کسی آدمی کے سامنے سے گزرنے میں یا کسی جانور کے سامنے سے گزرنے میں یا کالی بلی کے راستہ کاٹنے میں یا کسی دن کے آنے میں یا کسی مہینے کے آنے میں یا ماہ سفر کے آنے میں مخلوق خداوندی کا کوئی نفع اور نقصان سے کوئی تعلق نہیں ہے. نفع اور نقصان کے مالک صرف اور صرف اللہ ہے. کل ملا کر بات یہ ہے کہ کسی چیز کے اندر اللہ نے یہ طاقت نہیں رکھی ہے کہ وہ بذات خود کسی کو نفع پہنچائے یا بذات خود کسی کو نقصان پہنچائے. اللہ کا حکم ہوتا ہے تو نفع ملتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو نقصان ہوتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی دوسری چیز دنیا میں ایسی ہے ہی نہیں جو کسی کو نفع پہنچائے یا نقصان پہنچائے. پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ نفع اور نقصان اگر کسی کا ہو رہا ہے تو اس کا تعلق اس کے ذاتی اعمال سے ہے. پہلی بات کیا ہے؟ نفع اور نقصان کے مالک اللہ ہے. کسی چیز کے اندر اللہ نے یہ طاقت ہی نہیں رکھی کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نفع پہنچائے یا کسی کو نقصان پہنچائے. کیا معلوم ہوا؟ دنیا کی ہر چیز نفع اور نقصان پہنچانے میں اللہ کے حکم کی منتظر ہے. اللہ کے حکم کے بغیر اس دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا. بارش کا قطرہ گرنے میں اللہ کے حکم کا محتاج، درخت کا پتا ہلنے میں اللہ کے حکم کا محتاج، آدمی پیر اٹھانے میں اللہ کا حکم کا محتاج، اندر کی سانس اندر جانے میں اللہ کے حکم کی محتاج، باہر کی سانس باہر آنے میں اللہ کے حکم کی محتاج، آدمی پلک جھپکنے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے. ان الحکم الا للہ. اس کائنات میں اگر کسی کا حکم چلتا ہے تو صرف اللہ کا چلتا ہے. اور دوسری بات، نفع اور نقصان اگر میرا ہو رہا ہے تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ میرے کرتوتوں سے ہے، میرے اعمال سے ہے. جیسے میرے اعمال ہوں گے ویسے میرے اوپر حالات آئیں گے.
میرے یہاں سے جانے والے اعمال اچھے جائیں گے تو مجھ پر آنے والے حالات بھی اچھے آئیں گے. یہاں سے میرے جانے والے اعمال خراب جائیں گے، اللہ کی نافرمانی والے اعمال جائیں گے تو حالات بھی میرے اوپر اچھے نہیں آئیں گے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اور اللہ کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. جس کا مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اس دنیا میں جس کو جو بھی پہنچتا ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتا ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں. اور ایمان والوں کو کس پہ بھروسہ رکھنا چاہیے؟ ارے بولو بھائی، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور ایمان والوں کو صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ کے علاوہ اور کسی پر بھروسہ ہرگز نہیں رکھنا چاہیے. تو پہلی بات، کسی چیز کے اندر اللہ نے نفع اور نقصان کی طاقت نہیں رکھی ہے. دوسری بات، نفع اور نقصان اگر میرا ہو رہا ہے، مصیبتیں میرے اوپر آ رہی ہیں، پریشانیاں میرے اوپر آ رہی ہیں، تو اس کا تعلق کسی دوسرے سے نہیں ہے، سامنے والے سے نہیں ہے کہ فوراً سامنے والے کو اوپر دھر دیتے، بولے اس کے ساتھ ملا تھا ایسا ہوا، اس کے ساتھ ہاتھ ملایا ایسا ہوا، اس کی صورت دیکھا ایسا ہوا، ان سامنے سے گیا بول کے ایسا ہوا. اگر ان سامنے سے نہیں جاتا تھا میرا اچھا دن گزرتا تھا. لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے کرتوتے اور اپنے اعمال نہیں دیکھ رہے، سامنے والے کو بدنام کر رہے ہیں. ارے ہم خود دین پر چلنے والے نہیں ہیں، میری نمازیں نہیں ہو رہی ہیں، میری زندگی سے سنتوں کا جنازہ نکل رہا ہے، سالوں ہو گئے میں نے مسجد کا منہ نہیں دیکھا ہے، سالوں ہو گئے میں نے صدقہ و خیرات نہیں کیا ہے، سالوں ہو گئے میں نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہے، برسوں ہو گئے ہیں میں نے اللہ کی رضا والے کام کیے ہی نہیں ہیں، برسوں ہو گئے ہیں کبھی میری پیشانی اللہ کے سامنے جھکی ہی نہیں ہے. جب بھی جھکی ہے غرض کی وجہ سے جھکی ہے. غرض ہوتی ہے تو آدمی پیشانی جھکاتا ہے، غرض ختم ہوتی ہے تو آدمی مسجد سے ختم ہو جاتا ہے. تو پھر ایسا خود غرض آدمی جب سجدہ کرتا ہے تو زمین سے کیا آواز آتی ہے؟ کبھی جو سر بسجود ہوئے تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز، سفر کے مہینے کو ہمارے معاشرے میں منحوس سمجھا جاتا ہے. سفر کے مہینے میں ہمارے ہاں کوئی کام نہیں ہوتا، شادی بیاہ نہیں ہوتے. آپ دیکھ لیں 2 مہینے سے قاضی صاحب نکاح پڑھانے والے پریشان ہیں بیچارے. محرم بھی ویسے ہی چلا گیا، سفر بھی ویسے ہی چلا گیا، کوئی نکاح کرنے تیار نہیں ہے. رواج بن گیا، ماحول بن گیا، عام طور پر نہیں ہو رہا ہے نکاح. آپ دیکھ لیں یہ جو مزاج بنا ہوا ہے اپنے کاموں کے نہیں کرنے کا اور سفر کو منحوس سمجھنے کا، اور 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کے دن کو منحوس سمجھنے کا، جس کو 13 تیزی کہا جاتا ہے. 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک کون سا بھی کام نہیں کرنا بولے. شروع کے 3 دن کو، شروع کے 13 دن کو اچھا خراب بول رہے، اور آخر چاشمبا وہ اچھا گیا. یہی مہینے کا شروع خراب ہے اور یہی مہینے کا آخری اچھا ہے. پھر بیچ کا بھی کہاں سے لا رہے ہیں؟ شریعت کہاں سے لا رہے ہیں؟ نئی دلہن ہوتی ہے، نیا دولہا ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر کسی کا نکاح ہو گیا ذی الحجہ کے مہینے میں، بقرعید سے پہلے ہوا یا بقرعید کے بعد ہوا، اس کے بعد آنے والا محرم کا مہینہ ہے، پھر سفر کا مہینہ ہے، دولہے کو دلہن کی صورت دیکھنے نہیں دے رہے. دولہا دلہن کی صورت نہیں دیکھنا بولے. نئے دولہے نئے دلہنا پریشان ہے بیچارے. ارے یہ کون سی شریعت لا رہے ہیں بھائی؟ صورت نہیں دیکھنا بولے. صورت دیکھو تو کیا کچھ ہوتا ہے، اچھا نہیں ہوتا بولے. ارے شادی کے بعد جب دلہا نے کہا میں نے قبول کیا تو دونوں کا رشتہ حلال ہو گیا. اب وہ دونوں بغیر کسی دن کی تعین کے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. ایک حلال چیز کو آپ حرام کر رہے ہیں. 1 سے لے کے 13 تاریخ تک دولہا دلہن کو دیکھنا ہی نہیں بولے. سسرال والے کیا کر رہے ہیں؟ میکر کو بھیجا دے رہے، جا ماں تو جا بولے.
اب جو نئے دلہے پریشان ہیں فون کر کے پوچھ رہے کیا مسئلہ ہے؟ بھائی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان 13 دنوں کو یا ماہ سفر کو منحوس سمجھنا غلط ہے۔ کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ منحوس میرے اور آپ کے اعمال ہیں، منحوس میرے اور آپ کے کرتوت ہیں، منحوس میرے اور آپ کے کامہ ہیں۔ میں اور آپ اپنے کامہ نہیں دیکھ رہے اور دن کو منحوس بول رہے، زمانے کو منحوس بول رہے، مہینے کو منحوس بول رہے، آدمی کو منحوس بول رہے، کسی سے ہاتھ ملانے کو منحوس سمجھ رہے، کسی کی صورت دیکھنے کو منحوس سمجھ رہے۔ میرے عزیزو، اسلام میں ان چیزوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے اور آپ کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامہ ولا صفرہ، یعنی بیماری ایک دوسرے کو لگتی نہیں ہے، ایک دوسرے سے بیماری لگتی نہیں۔ ایسا سمجھنا اس کے پاس بیٹھا تھا اس لیے مجھے سردی ہوئی، اس کے پاس بیٹھا تھا اس لیے مجھے کھانسی ہوئی، اس سے ہاتھ ملایا اس لیے مجھے زکام ہوا، ایسا سمجھنا غلط ہے۔ بیماری اللہ کے حکم سے لگتی ہے اور اللہ کے حکم سے نکلتی ہے۔ اور سفر کے مہینے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور جزام زدہ شخص سے ایسا بھاگو جیسے تم شیر دیکھ کر جیسا بھاگتے، مجزوم زدہ شخص سے ویسا بھاگو گے۔ جزام ایک بیماری ہے جو ہوتی ہے جس میں جسم پر پھوڑے پھنسی ہو جاتے ہیں، تو ویسے بیمار زدہ آدمی سے بھاگو بر رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل کے دن اگر تمہارے کو بیماری وہی سے ہوگی تو تم کیا سمجھیں گے؟ اس کے پاس بیٹھا تھا اس لیے ہوا، بولے تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ اپنے عقیدے کو خرابی سے بچانے کے لیے اس کی طرف سے بھاگو بولے۔ بیماری آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، جاتی ہے اللہ کے حکم سے جاتی ہے۔ خوشی ملتی ہے اللہ کے حکم سے ملتی ہے، رشتہ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، رشتہ ٹوٹتا ہے تو اللہ کے حکم سے ٹوٹتا ہے، رشتہ جڑتا ہے تو بھی اللہ کے حکم سے جڑتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بتاتے ایک 20% ماحول ایسا بنا ہے کہ اب نکاح ہو رہے ہیں، لیکن باقی 80% ماحول ابھی ہے۔ اس کو ذہن سے نکالنے کی ضرورت ہے، ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ شرک کے دائرے میں آتا ہے۔ آپ نے ماہ سفر کو منحوس سمجھ لیا، کوئی آپ کو نقصان ہوا، سفر کے مہینے میں یہ کام کرا میں اس لیے میرا نقصان ہوا بولے، تو آپ کا عقیدہ اللہ پہ سے ہٹ کے کس پہ آ گیا؟ سفر کے مہینے پہ آ گیا۔ آپ کا عقیدہ اللہ سے ہٹ کے کسی آدمی پہ آ گیا، آپ کا عقیدہ اللہ سے ہٹ کے کسی جانور پہ آ گیا، تو نفع اور نقصان میں آپ نے اللہ کے ساتھ کسی اور مخلوق کو شریک کر لیا۔ تو یاد رکھیں، نفع اور نقصان میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ شرک ہے، اور اللہ پاک ہر گناہ کو معاف کرتے ہیں مگر شرک کو معاف نہیں کرتے۔ اسی عقیدے کے ساتھ اگر میرا اور آپ کا انتقال ہو گیا تو جہنم میں جائیں گے۔ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے، سمجھیے۔ مرنے سے پہلے اگر اس عقیدے سے توبہ کر لی اللہ معاف کر دیں گے، بغیر توبہ کے اسی عقیدے کے ساتھ اگر انتقال ہو گیا تو سیدھا جہنم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کریں گے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، یہ مسئلہ سمجھ لیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی وقت منحوس نہیں ہے۔ اپنے اپنے اعمال دیکھیں، آپ کے اعمال اچھے ہوں گے، آپ اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزاریں گے، آپ نمازوں کی پابندی کریں گے، آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، آپ صدقہ و خیرات کریں گے، ہم مکمل دین پر عمل کرنے والے بنیں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے بنیں گے۔ اللہ راضی ہوگا تو حالات بھی ہمارے مرضی کے مطابق آئیں گے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ بولے شیر پہ بیٹھ کے آ رہے، حضرت رومی ان کو دیکھے، ایک بزرگ شیر پہ بیٹھ کے آ رہے، بولے شیر پہ بیٹھ کے آ رہے،
اور مزید تعجب کی بات یہ ہے کہ بھئی ادھر گھومنا ہوتا تو شیر کا یہ کان بولے تو شیر ادھر جا رہا، ہمیں گاڑی گھمائے سر کا، ادھر گھومنا ہو رہا تو یہ کان دبائے تو شیر ادھر جا رہا۔ اگر رومی پریشان ہوئی یہ کیا ماجرا ہے، بولے شیر آپ کے تابع ہے۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ ایک شیر ہی نہیں، رومی حیرت زدہ ہونے کی، تعجب میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کے ہو جاؤ گے تو اللہ دنیا کی ہر مخلوق کو تمہارے تابع کر دیں گے۔ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے۔ اب دیکھ لیں جمعہ میں جتنے مسلمان آتے ہیں وہ باقی 5 وقتہ نمازوں میں وہ مسلمان کہاں گئے؟ جمعہ میں جس طرح مسجدیں بھرتی ہیں باقی 5 وقتہ نمازوں میں مسجدیں کیوں نہیں بھرتی؟ جمعہ کو جس طرح پڑھنا لازم سمجھا جا رہا ہے نماز کو، باقی 5 وقتہ نمازوں کو لازم پڑھنا لازم کیوں نہیں سمجھا جا رہا ہے؟ کیوں میں معمولی سمجھ رہا ہوں؟ کیوں نمازوں کے اوقات میں مسجد کو چھوڑ کر باہر بیٹھا ہوا ہوں؟ کیوں نماز کو معمولی سمجھ کر چھوڑ رہا ہوں؟ نماز معاف نہیں ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ پاک نے جگہ جگہ 700 بار 700 جگہ اللہ نے نماز کا ذکر کیا ہے۔ کیوں ذکر کیا ہے؟ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ 15 سال سے لے کر مرنے تک، سانس کے نکلنے تک ایک ایک نماز فرض ہے۔ کیا مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہے؟ پھر کیوں مسجدیں خالی ہیں؟ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ وہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ وہ نمازی نہ رہے۔ مسجدیں پکار رہی ہیں نمازیوں کو، اور نمازی کہاں ہیں؟ مؤذن 5 وقت میں اللہ کی طرف بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تم جس کو کامیابی سمجھ رہے ہو وہ سراسر ناکامی ہے۔ تو میرے معزز بزرگوں، اللہ کی رضا والی زندگی گزاریں گے، 5 وقت کی نماز کی پابندی پڑھیں گے، پابندی سے پڑھیں گے، سنتوں کی پابندی کریں گے، قرآن کی تلاوت روزانہ کریں گے، صدقہ اور خیرات کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، کسی کو گالی نہیں دیں گے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچائیں گے، نہ زبان سے تکلیف پہنچائیں گے، کسی کا بھی حق نہیں ماریں گے۔ پھر آپ دیکھ لیں آپ کی زندگی، میری اور آپ کی زندگی کتنی شاندار گزرے گی۔ اپنی زندگی صحیح نہیں گزار رہے ہم، اور دوسروں کو بول رہے کہ بھئی ایسا ہوا ایسا ہوا۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے، کسی صاحب سے جا کر پوچھنا نہیں ہے کہ بھئی آگے یہ زندگی میں ایسا ہو رہا، آگے کیا ہوتا۔ یہ عقیدہ بھی شرک ہے۔ نفع و نقصان کے مالک کوئی نہیں ہے، کوئی بڑے سے بڑا صاحب بھی، دنیا کا وہ بڑے سے بڑا صاحب ہو، بڑے سے بڑا اللہ والا ہو، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اللہ نے نفع اور نقصان کی مالک نہیں بنایا ہے۔ نفع اور نقصان کے مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے یہ بھی صرف اللہ کو معلوم ہے، پیچھے کیا ہونے والا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے، آئندہ 10 سالوں میں کیا ہونے والا ہے، یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، حالات اچھے آئیں گے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اور دیکھو ادب درخواست ہے، یہاں سے آج سے سبق لے کے جائیں، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی وقت، کوئی آدمی، کوئی جانور منحوس نہیں ہے، منحوس میرے اور آپ کے اعمال ہیں۔ اعمال اچھے ہوں گے اللہ کی طرف سے فیصلے اچھے آئیں گے، اعمال خراب ہوں گے تو اللہ کی طرف سے فیصلے بھی خراب آئیں گے۔ میں اور آپ اپنی زندگی اچھی بنا لیں گے تو انشاءاللہ حالات بھی اچھے آئیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی اور اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔